الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ کچھ مسائل کے ساتھ حاضر ہیں۔ کچھ اور کویسچنز ہیں۔ ایک بچی کہتی ہے کہ میں اپنے ساس سسر کے ساتھ رہتی تھی یہاں، اور شوہر باہر تھے اور انہوں نے وہاں پر دوسری شادی کر لی، تو اب یہ ناراض ہو کر اپنے میکے واپس آ گئی ہیں اور ساس سسر بوڑھے ہیں، تو وہ ساس سسر اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، یہاں رہو، شوہر باہر ہے، تو اگر لڑکی نہ جائے تو کیا گناہ گار ہوگی؟ دیکھیں، بالکل گناہ گار نہیں ہوگی۔ اگر وہ اس کی دل آزاری ہوئی ہے، شوہر نے اس کا نفقہ نہیں دے رہا، اس کا خیال نہیں کرتا، جیسے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ دوسری شادی کرنے کے بعد بعض اوقات کسی ایک وائف کو بالکل ہی چھوڑ دیا جاتا ہے اور لڑکی اس پہ ڈسہارٹ ہو کے اپنے میکے واپس آ جاتی ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لڑکی پر ساس سسر کی براہ راست خدمت کرنا کوئی واجب نہیں ہوتا۔ اگر وہ ان کو ماں باپ سمجھ کے کرے گی تو بہت ہی اچھی بات ہے، اللہ اس کو اجر دے گا، اور خود اس کی جب بہویں آئیں گی تو انشاءاللہ اس طرز عمل کی برکات وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ بیٹا تو دوسری شادی رچا کے وہاں آرام سے بیٹھ جائے اور یہ ساس سسر کی خدمت ہی کرتی رہے اور اس کے حقوق ادا نہ ہوں، اور پھر وہ اس کو فورس کرتے رہیں کہ نہیں تم ہمارے پاس رہ کر ہی یہاں پر زندگی گزارو۔ یہ زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ بچی خود آ کر اگر رہنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، نہ رہے تو کوئی اس پر گناہ وبال نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا کہ قرآن پاک یا سورہ یاسین وغیرہ پوسٹ کرنا کیسا ہے، جیسے یہ کوریئر سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ دیکھیں، غیر مناسب نہیں ہے۔ اگر بہت زیادہ اشد کوئی ضرورت ہے اور کوئی ایسے ذرائع موجود نہیں ہیں جیسے بائی ہینڈ کوئی لے جائے، ایسا نہیں ہے اور آپ کو بھیجنا بھی ضروری ہو، تو پھر اس کی تھوڑی بہت گنجائش نکل جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ضروری مسئلہ نہیں ہے تو نہ کیا جائے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس معاملے میں بے ادبی سے بچنا بہت مشکل ہے۔ چیزیں اٹھا کر کیسے پھینکی جاتی ہیں، کیسے ان کو رکھا جاتا ہے، ہو سکتا ہے جو آپ کا پارسل وہ دب جائے اور اس پہ بہت ساری چیزیں اوپر رکھ دی جائیں تو قرآن عظیم بظاہر نیچے ہوگا، اور بہت ساری چیزیں اور خراب قسم کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پہ چڑھ جائے اور اس کو اٹھا کے پھینکے، تو اچھا نہیں ہے۔ بہت شدید کوئی آپ ضرورت محسوس کریں تو اس کی روشنی میں کر سکتے ہیں، لیکن ورنہ عام حالات میں اس طرح نہ کیا جائے تو یہی بیسٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ باہر سے یہ ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ میں نے 2 بینکوں سے موبائل کی انشورنس کروائی، یعنی فون کی انشورنس تھی، اور جب میرا فون گم ہو گیا تو میں نے دونوں بینکوں سے کلیم کیا اور دونوں سے ہی پیسے وصول کر لیے، تو کیا اس طرح کرنا شرعاً درست ہے؟ دیکھیں، یہ ہم تو اس کو انشورنس کو منع ہی کرتے ہیں کیونکہ اس میں جوئے اور دیگر چیز دھوکے وغیرہ کے امکانات ہوتے ہیں، ہم اس کو منع کرتے ہیں۔ لیکن جہاں آپ نے ہو سکتا ہے کسی سے مفتی صاحب سے جواز کا فتویٰ لے کر ہی کیا ہو، تو ایسی صورت میں چونکہ آپ دونوں بینکوں میں باقاعدہ انشورنس بھر رہے تھے، ان سے آپ کا علیحدہ معاہدہ تھا، چیز اگر ایک ہی تھی، تو سب سے پہلے بس یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اللیگل تو نہیں تھا کہ آپ نے انشورنس 2 جگہ سے کرائی۔ اگر اللیگل تھا تو پھر تو آپ کا شرعاً جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جو قوانین ہوتے ہیں جو رفع عامہ کے لیے بنائے جائیں، شریعت سے براہ راست متصادم بھی نہ ہوں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، چاہے وہ یہاں کے ہوں چاہے باہر کے ہوں۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں لیگل ہے تو پھر تو جائز نہیں ہوگا، ایک سے ہی آپ کریں۔ لیکن اگر لیگل اعتبار سے، قانونی اعتبار سے آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر آپ دونوں سے ہی لے سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کو پے تو آپ کر ہی رہے تھے، انشورنس دونوں سے الگ الگ معاہدہ تھا، شے اگرچہ ایک ہی تھی تو آپ اس دونوں سے لے سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس لوگ اپنا فون کی بیٹری چینج کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے کوئی کہہ دیتا ہے تمہاری بیٹری صحیح نہیں ہے، اس کو چینج کرا لو۔ ہم جب اس کو پرانی کو چیک کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوتی ہے، ہم نئی بیٹری ڈال دیتے ہیں اور اس کو بتائے بغیر پرانی رکھ لیتے ہیں، اور اکثر لوگ کہتے ہیں لیتے ہی نہیں ہم سے پرانی، جبکہ وہ صحیح ورک کر رہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ صحیح ورک کر رہی ہے، تو ہمارا اس طرح بیٹری رکھ لینا شرعاً کیا حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے کہ کسٹمر جو بیچارہ ایک عام آدمی ہے اسے نہیں پتہ ہوتا، بعض اوقات تو لوگ کہہ دیتے ہیں اس کی فلاں چیز چینج کر لو، خود مطلب جو دکاندار ہوتے ہیں یہ بیٹری یا دیگر چیزیں بچانے کے چکر میں مشورے دے دیتے ہیں کہ ہم سے چینج کروا لینا، وہ رکھ لیں گے اور ان کی چیز بھی بک جائے گی۔ اس طرح کے بعض اوقات غلط مشورے دیے جاتے ہیں جن پر بھروسہ کر کے سامنے والا معلومات پوری نہ ہونے کی بنا پہ ڈر کے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس طریقے سے کسی کو خوف میں مبتلا کر کے کہ تمہارا موبائل خراب ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، چلتے چلتے بند ہو جائے گا، آپ نے اگر لی ہے تو پہلی بات تو جھوٹی ترغیبیں دینا، جھوٹ بولنا یہ گناہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ آپ نے
ترغیب نہیں دی، آپ نے جھوٹ نہیں بولا، از خود وہ چینج کروانے آیا ہے کسی اور کے مشورے سے، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پرانی بیٹری بھی ٹھیک ہے، ہم نئی ڈال دیتے ہیں، آپ اس کو نہ چینج کروائیں۔ یہ مشورہ دینا آپ کو چاہیے، کیونکہ وہ آپ پر بھروسہ کر کے آیا ہے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ آپ نہ بھی بتائیں تو پرانی بیٹری تو بہرحال آپ اس کو دیں گے کہ بھئی یہ صحیح حالت میں آپ اس کو استعمال کریں۔ ہاں اگر وہ کہتا ہے کہ چاہے صحیح ہے خراب ہے آپ رکھیں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، تو خوش دلی سے بتانے کے بعد آپ اسے اس کی اجازت کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ ویسے رکھنا منع ہے کیونکہ وہ صحیح مال ہے، اسے بتائیں، ہو سکتا ہے کہ جب بتائیں گے تو وہ آپ کو دینے کے لیے کبھی تیار نہ ہو۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ جب لڑکی دیکھنے کے لیے گئے تو کوئی دوسری لڑکی دکھائی گئی، پسند آ گئی اور شادی کی تاریخ طے ہوئی، لیکن جب نکاح کیا گیا تو دوسری لڑکی سے ایجاب و قبول یعنی ایجاب کروا لیا گیا اجازت، اور وہ بعد میں پتہ چلا جی دلہن ہی چینج ہو گئی ہے، تو یہ نکاح ہوا یا نہیں ہوا؟ لیکن یقینی سی بات ہے یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اور یہ نکاح ویلڈ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ لڑکے نے جس لڑکی کے لیے قبول کیا ہے وہ حقیقتاً وہ لڑکی نہیں ہے جو اس وقت سامنے موجود ہے۔ اس طرح کی دھوکہ دہی سے اگر نکاح منعقد مان لیے جائیں تو پھر فراڈ کے دروازے کھل جائیں گے اور فتنہ فساد پیدا ہوں گے، اور شریعت فتنہ فساد کو منع کرتی ہے، لہذا اس کو ختم کر سمجھا جائے۔ اس کو اب یہ کہ باطل مانا جائے کہ ایجاب و قبول سے نکاح ہی نہیں ہوا، یا پھر اس کو فسخ کرنا لازم قرار دیا جائے، اس میں کافی بحث ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے نزدیک فسخ کرنا بہتر ہے کہ اس کو فسخ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، فریقین پہ لازم قرار دیا جائے، اور جو دیا لیا ہے وہ واپس لیں، یا پھر اسی لڑکی سے نکاح ہو، ورنہ درست نہیں ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میں نے پوچھنا تھا کہ بغیر گواہوں کے نکاح ہو سکتا ہے بغیر گواہوں کے کمرے میں؟ اور کوے چڑیا کی بینٹ کیا ناپاک ہوتی ہے؟ کوے کی؟ کوا چڑیا اکثر کپڑوں پہ بیٹھ کر جاتے نا، وہ کیا؟ چلے میں بتاتا ہوں۔ اور ایک یہ کویشچن کیا گیا تھا کہ اگر نیچے کمرہ ہے اس میں دینی کتابیں ہیں اور کچھ مقدس تصاویر لگی ہوئی ہیں جیسے مکے کی، مدینے کی، اوپر والا جو کمرہ ہے عین ان کے اوپر واش روم ہے، تو کیا یہ بے ادبی میں شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسے کہتے ہیں اوپر ہمارا بیڈ روم ہے اور نیچے والے کمرے میں قرآن عظیم رکھا ہوا ہے، اوپر ہم چلتے پھرتے ہیں، یہ بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں بظاہر عقلاً دیکھیں تو یہ بے ادبی نظر آتی ہے کہ نیچے مقدس اوراق ہیں، مقدس تصویر، قرآن پاک آپ اوپر ہوں، بظاہر یہ بے ادبی نظر آتی ہے، لیکن ضرورت کی بنا پر، شدید حرج کی بنا پر اس کی اجازت دی جائے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر ان چیزوں کی رعایت کی جائے تو پھر زندگی گزارنا بے حد مشکل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر نیچے حافظ قرآن صاحب رہتے ہیں اور اوپر آپ رہتے ہیں تو پھر تو اوپر رہنا منع ہونا چاہیے، کیونکہ نیچے انسان بھی ہے اور پھر حافظ قرآن بھی، اس کے سینے میں قرآن موجود ہے تو اوپر کیوں رہا جائے؟ تو اس کی عمومی طور پہ شریعت اس کا لحاظ نہیں کرتی۔ آپ یہ دیکھیے جو مساجد ہیں وہ 2 منزلہ 3 منزلہ بھی بعض اوقات ہوتی ہیں، اور پہلی منزل پہ قرآن پاک رکھے ہوتے ہیں اور اس سے عین اس کے اوپر دوسری منزل پہ نماز بھی ہو رہی ہوتی ہے، لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی اگر چیزوں کی رعایت کریں اور اس کو تقوی کا نام دے کر اور اس کی رعایت کرنے کی کوشش کریں تو خود بھی حرج میں پڑیں گے اور دوسرے بھی، تو اس لیے اس کی گنجائش ہوگی۔ ہاں کوئی اگر کہتا بھی میرا دل نہیں مانتا ہے، بہت اچھی بات ہے، نہ رکھیں نچلے کمرے میں کچھ بھی مقدس چیز، بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات جب اس طرح کی کوئی رعایت کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک دن وہ تھک جاتا ہے، اس لیے کہ پھر آپ کسی بھی چیز پہ سفر نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ جہاز پہ سفر نہ کریں کہ جہاز مسجدوں کے اوپر سے جائے گا، نیچے قرآن عظیم ہے، حتیٰ کہ ہو سکتا ہے مکہ مدینے کے اوپر سے گزرے تو پھر نیچے روضہ رسول اور کعبۃ اللہ، اس کا مطلب ہے آپ فلائٹ پر نہ بیٹھیں، کیونکہ آپ بیٹھیں گے تو بہت شدید بے ادبی کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں کہ شریعت اس میں براہ راست کوئی ممانعت نہیں رکھتی ہے، ہم اپنی سوچ، فکر، عقل یا اپنے باطن میں موجود کسی عقیدت کے تحت کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں اکثر انسان تھک جاتا ہے اور سرنڈر کرنا پڑتا ہے اور اس کی رعایت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لہذا جہاں شریعت نے درگزر فرمایا، سخت حکم نہیں فرمایا، وہاں رعایات سے فائدہ اٹھانا اچھا ہے، لہذا اس میں شرعاً ہمارے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بھانجی کا بھائی جو ہے وہ مرتد ہو گیا ہے، یعنی اعلانیہ وہ اسلام سے باہر نکل گیا، دوسرا مذہب اس نے اختیار کر لیا، تو جیسے کہ حکم شرع تھا بھانجی کو کہا گیا کہ آپ بھائی سے میل جول ترک کریں، تو وہ بظاہر کہتی ہے میں نے میل جول ترک کر دیا۔ ابھی جو سائلہ کویسچن کر رہی ہیں کہتی ہیں مجھے نہیں پتا کہ اس کی بھانجی نے یعنی میری بھانجی نے اپنے بھائی سے قطع تعلق کیا ہے کہ نہیں کیا، تو ہمارا اس لڑکی سے تعلق رکھنا کیسا ہے؟
دیکھیں بالکل آپ تعلق رکھ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو اس کے باقاعدہ میل ملاپ کے ثبوت نہ ملیں، کیونکہ حکم شرع یہی ہے کہ جب کوئی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو اس کو اسلام کی دعوت دی جائے، اسے واپس لانے کی حتی الامکان کوشش کی جائے۔ لیکن اگر وہ نہیں آتا، وہ آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر اس سے قطع تعلق کرنا فرض ہو جاتا ہے، اس کا سوشل بائیکاٹ کرنا ضروری ہے، اس سے میل جول رکھنا، اس سے باتیں کرنا، اسے خوشی غمی میں بلانا یا اس کی خوشی غمی میں شرکت کرنا سب کا سب ناجائز ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے ارتداد کے باوجود اگر آپ میل جول رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو کمتر سمجھا، حقیر سمجھا، دوسرے مذہب کی طرف چلا گیا، آپ نے پرواہ نہ کی، اور پھر یہ چیز سرایت کرے گی آپ کی نسلوں کے اندر۔ وہ کسی کا ماموں ہوگا، کسی کا چچا ہوگا، کسی کا پھپھا ہوگا، دوسرے بچے دیکھ دیکھ کر، یہ اگلی نسلیں جو آپ کی ہیں وہ اس کو دیکھ کر اسلام کو سمجھیں گے معمولی، چھوڑ بھی دیں تو مرتد ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، چچا نے بھی تو کیا تھا، ماموں نے بھی تو کیا تھا، اور اس طریقے سے اسلام سے باہر لوگ نکلیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ لہٰذا بیک آؤٹ کا حکم تو تھا، لیکن آپ کی جب بھانجی زبان سے کہہ رہی ہیں کہ میں نے بیک آؤٹ کر دیا، میں نہیں ملتی ہوں، تو ہمیں حسن ظن قائم رکھنا چاہیے جب تک کہ اس کے خلاف ثبوت نہ ملے۔ لہٰذا اس بھانجی سے میل جول رکھنے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ شرعی مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر چلے میں مختصر سا بریک لے لیتا ہوں، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کو جواب دے رہے تھے کہ اگر کوئی شخص اس طرح اسلام سے باہر ہو جائے، اس کا سوشل بائیکاٹ کرنا لازم ہوتا ہے، اور اگر کوئی رشتہ دار اس سے میل جول ترک نہ کرے تو اس کا بھی سوشل بائیکاٹ کرنا لازم ہو جاتا ہے، اس کو بھی قطع تعلق کرے کہ ٹھیک ہے تم اسی کے ساتھ رہو، پھر ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اب اگر کوئی شخص یہ براءت کا اظہار کر رہا ہے کہ بھی ہم اس سے بیزار ہیں، ہم نے اس کا بیک آؤٹ کر دیا، تو خواہ کی بدگمانی پھر اس سے نہ کریں، اس کے ساتھ میل جول رکھنے میں حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر کہیں ثابت ہو جائے کہ یہ ہمیں جھوٹ بول رہے ہیں اور باقاعدہ کہیں شادی بیاہ میں بھی مل رہے ہیں اور تقریبات میں مل رہے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کا بیک آؤٹ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس 9 تولہ سونا تھا، لیکن سال ختم ہونے سے پہلے اس نیت کے ساتھ اس سونے کو کہیں ادھر ادھر کر دیا گیا اور اس کو 7.5 تولہ سونا سے کم کر دیا گیا تاکہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے، تو زکوٰۃ بچانے کی نیت سے اس طرح نصاب کو سال ختم ہونے سے پہلے کم کر لینا کیا حکم شرع رکھتا ہے؟ دیکھیں یقینی سی بات ہے کہ یہ ارادہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا، اس میں غریب کا حق رکھا، اگر وہ مال آپ کی بغیر انٹینشن کے، بغیر آپ کی نیت کے خود بخود کم ہو جاتا تو پھر تو خود شریعت آپ کو رعایت دے رہی ہے کہ بھئی نصاب مکمل نہیں ہے، سال تمام ہو گیا، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن زکوٰۃ بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی نعمت عطا فرمائی، اس میں سے غریب کا حق نکالنے سے بچنے کے لیے جو زکوٰۃ کے اہم مقاصد اور حکمت تھی کہ دل سے مال کی محبت دور ہو اور بخل دور ہو، اسے نظر انداز کر کے اسی میں مبتلا ہو کر انسان اگر زکوٰۃ ادا نہ کرنا چاہے تو یقینی سی بات ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، یہ تو حرام اور گناہ ہوگا اور وبال آخرت ہے۔ اللہ تو جانتا ہے نیتوں کے حال، اس طرح کرنا شرعاً بالکل درست نہیں۔ جس نے ایسا کیا اسے اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرنی چاہیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ بھائی ٹیلی ویژن کی آواز پہلے بند کریں، پھر انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے۔ ایک میاں بیوی میں سیپریشن ہو گئی تو شوہر یہ کہتا ہے کہ میری زوجہ مجھے بچوں سے ملنے نہیں دیتی ہیں، تو میں کیا کروں؟ آپ کوئی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آن ایئر ذرا کہہ دیں تو شاید عورت سن رہی ہو تو اس کو خیال آ جائے۔ تو دیکھیں ہم بارہا اس کو تو پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر پہلے ہم نے ایک بات آپ کو بتائی، ماں باپ میں جھگڑا ہو جائے تو بچوں کو فریق بننے کی بالکل اجازت نہیں ہوتی۔ وہ میاں بیوی ہیں، آخرت میں وہ جواب دہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا، وہ اللہ کو جواب دہ ہیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ماں کی محبت میں باپ سے بدتمیزی کریں یا باپ کے ساتھ مل کر ماں کو ڈسہارٹ کریں، جو ایسا کرے گا جہنم میں جائے گا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسرا، خود ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اس آزمائش میں مت ڈالیں، اس امتحان میں مت ڈالیں، یا آپ کی محبت نہیں یا آپ کی بہت بڑی اولاد کے ساتھ دشمنی ہوگی کہ اگر شوہر چھوڑ کے چلا گیا یا طلاق ہو گئی تو ماں نے بچوں کو شوہر کا اینٹی کر دیا، یا ننیال والوں نے باپ کے خلاف کر دیا بچوں کو کہ بچے نفرت کرنے لگے باپ سے کہ ہم تو ملیں گے ہی نہیں۔ یہ قطع تعلق، قطع رحمی ہے اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور معاذ اللہ اگر کسی نے اس کو حلال سمجھ کے کیا تو اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ملنے نہ دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر شوہر کے پاس بچے ہوں تو ماں سے لازم ملنے دے گا، اسی طرح اگر ماں کے پاس بچے ہیں تو وہ شوہر سے نہیں روک سکتی۔ باپ کا حق اس سیپریشن کی وجہ سے بچوں پر ساقط نہیں ہوگا،
میاں بیوی کے حقوق ختم ہو گئے، اجنبی ہو گئے، طلاق کے بعد وہ شوہر اور میاں بیوی نہ رہے، لیکن بچے تو ہیں، باپ کا ان کے ساتھ تعلق ہے، اس طرح ماں کا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ جو ہماری بہنیں ہمیں سن رہی ہیں، اگر وہ اپنے بچوں کو روکیں، یا وہ نہیں روک رہی لیکن ننیال والے ماموں جیسے ہیں اور ماں ہیں اور ابا ہیں اور بہنیں ہیں، یہ بعض اوقات کہتے ہیں، وہ لڑتے ہیں شوہر سے اس بیٹی کے حق میں، اب بعد میں فورس کرتے ہیں کہ تمہیں بچوں کو اس سے نہیں ملنے دینا۔ یہ بیچاری کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ پیچھے وہ سب نے پہلے ساتھ دیا تھا، اب ان کی مخالفت کر کے اگر بچوں کو ملنے دے تو پرابلم، تو ان سب پر وبال آئے گا، یہ سب حرام اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، اور بچوں کے ذہن میں، ان کے قلب میں جتنی باپ کی نفرت ڈالی جائے گی، اس سب کا وبال اور گناہ ان پر ہوگا، اور پھر بچے آگے جتنا اس کے اوپر ناجائز عمل اختیار کریں گے کہ باپ کو دیکھ کر حقارت سے نکل گئے، سلام نہیں کیا، ہاتھ تک نہیں ملایا، اور گھور کر دیکھا، نفرت کے ساتھ، سب گناہ جاریہ بہت بڑا، اور میدان محشر میں سخت شرمندگی کا باعث ہوگا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی اور اس میں پیسے کم پڑ گئے تھے، تو ایک مخیر صاحب تھے، انہوں نے کہا میں ابھی پیسے دے دیتا ہوں، پھر جب چندہ وغیرہ آئے گا تو آپ مجھے دے دیجئے گا، کہ ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا جواب دیتے ہیں، کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی میرا کوشچن ہے کہ میری آپی تھی، ان سے میں نے کچھ قرضہ لیا ہوا تھا، جی تو بات چیت میں میری بھانجی تھی تو ان سے میری ایسی بات چیت ہوئی، تو اس سے میں آ کے وہ کہنے لگی تم نے جتلایا ہے تو میں تمہیں وہ رقم واپس کرتی ہوں، تو میں نے کہا میں نے تم معاف کر دیا، تو میری بہن فوت ہو گئی ہے، تو میں نے کہا میں نے تم ان کو معاف کر دیا تھا اور میں یہ پیسے واپس نہیں لیتی، یہ پیسے میرے لیے ایسے ہیں جیسے کتے نے کیا کی اور بندہ چاٹ لے، جی تو میں یہ پیسے واپس نہیں لیتی، تو اس میں کیا حکم ہوگا؟ اور ایک سوال یہ ہے، جی فرمائیے۔ میری جو ہے وہ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے، یہ والے کوشچن میں لے لیتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ کیا بغیر گواہوں کے نکاح ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، نکاح کے انعقاد کے لیے گواہ شرط کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے، تو ایسا نکاح نہیں ہوگا، لیکن یہ نکاح فاسد کہلاتا ہے۔ گویا کہ ایک نکاح کا وقتی طور پہ وجود ہو جاتا ہے، اس نکاح کو ختم کرنا لازم ہوتا ہے، کیونکہ گواہوں کا ثبوت جو ہے حدیث سے ہے، قرآن کے اندر گواہ کا ذکر نہیں ہے کہ نکاح کے لیے گواہ قائم کیے جائیں، تو لہٰذا قرآن کی نصوص قطعیہ سے نکاح اس کی روشنی میں نکاح بغیر گواہوں کے ہو جائے، لیکن قرآن کی تکمیل ہوتی ہے، مفاہیم کی تکمیل ہوتی ہے احادیث کو ملانے کے ساتھ، اور پھر بھی اگر کوئی اس میں کمی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ اس کے رسول نے تو احکام بیان کیے ہوتے ہیں لیکن ہماری توجہ فرض کر لیں اس طرف نہیں ہے، یا کوئی مفہوم اللہ اس کے رسول نے ارادتاً مخفی رکھا تاکہ فقہا غور کر کے اس سے نتائج نکالیں، تو پھر فقہا اس میں اضافہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہاں پر یہ چیز بھی ضروری ہے۔ تو لہٰذا قرآن و حدیث کو جب ملائیں، فقہا کی عبارات کو دیکھا جائے تو دو گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، ورنہ نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک نکاح صحیح ہوتا ہے جو تمام شرائط کے ساتھ، ایک نکاح فاسد ہوتا ہے جس میں سے کچھ شرائط نکل جائیں جیسے گواہ نہ ہوں، تو گویا کہ نکاح تو ہو جائے گا لیکن فوری طور پر اس کو ختم کرنا واجب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح فاسد میں اگر جسمانی تعلق قائم ہو جائے تو مہر لازم ہو جاتا ہے، مہر مؤکد ہو جاتا ہے، یعنی اب شوہر نے جو مہر مقرر کیا تھا وہ دینا ہی ہوگا، سپریشن اب بھی کرنی ہوگی، لیکن یہ نکاح صحیح نہیں ہے، اسی لیے اس طرح کے نکاح پر طلاق نہیں ہوتی۔ اگر شوہر بعد میں طلاق دے تو طلاق نہیں ہوگا، بلکہ بس اتنا کہہ دے میں نے تجھے چھوڑا یا میں نے متارکہ کیا، میں نے ترک کیا، اسے بس ختم ہو جائے گا۔ اور اگر جسمانی تعلق سے پہلے ختم کیا تو مہر بھی عورت کے لیے لازم نہیں ہے، لیکن اگر جسمانی تعلق قائم ہو جائے تو پھر مہر پختہ ہو جاتا ہے، یعنی شوہر کو دینا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جہت سے نکاح تو منعقد ہو رہا ہے، تبھی جسمانی تعلق کے بعد مہر مؤکد ہوا، ورنہ تو جب نکاح ہی نہیں، بالکل ہی سرے سے نہ ہو تو پھر مہر کس چیز کا؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے، کوئی یہ ترغیب دینا مقصود نہیں، صرف حکم شرع بیان کرنا مقصود ہے۔ بغیر گواہوں کے نکاح ہرگز نہ کیا جائے، اگر کر لیا ہے تو فوری طور پر اس کو ختم کرنا واجب ہے، اور اگر اس کو قائم رکھ کر جسمانی تعلق قائم کیا تو دونوں گناہگار بھی ہوں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ ہاں اللہ کرم۔
صاحب دو سوالات. ایک پہلا یہ کہ جو کرونا کے مریض ہیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا کہ کوئی چیز لگتی نہیں ہے، کوئی بیماری ایک دوسرے، تو کیا کرونا کے مریضوں کی عیادت کے لیے جایا جا سکتا ہے؟ اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے ایک روزے کی منت مانگی تھی جی. لیکن اب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو کیا میں اس کا کفارہ ادا کر سکتی ہوں؟ یعنی ایک روزے کی منت مانی تھی آپ نے، اس کی بھی ہمت نہیں ہے؟ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. حاضر ہوتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہن نے پوچھا کہ یہ کوا چڑیا وغیرہ بعض اوقات دھلے ہوئے کپڑوں پہ بیٹ کر دیتے ہیں، اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پرندوں میں بس یہ یاد رکھیے گا کہ جو پرندے اونچے اڑتے ہیں اور شکاری پرندے ہوتے ہیں، جیسے چیل ہے، گدھ ہے، کوا ہے اور شکرا وغیرہ ہے، باز ہے، ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہوتی ہے. اور باقی نجاست خفیف کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی بیٹ گر بھی جائے تو کپڑے کے جس حصے پر گری ہے اس کے اگر 1/4 کو پورا گھیرے گی تو وہ اس کو پاک کرنا لازم ہوگا. 1/4 سے کم اگر گھیرا ہے تو معاف ہے. جیسے مثلا یہ آستین ہے، پوری ایک جز کہلاتا ہے، اس کا اتنا حصہ کا تقریباً 1/4 ہے، 4 حصے کر لیں، 1 2 3 4، تو یہ اتنے پورے حصے کے اوپر اگر وہ کوے کی بیٹ گرے گی تو اس کو کہیں گے پاک کرنا واجب ہے. اور تھوڑی بہت گر گئی اس کو آپ نے صاف کر دیں، کھرچ دیں بس، تو اس کو پاک کرنا لازم نہیں ہے، یہ معاف ہوتی ہے. باقی وہ پرندے کہ جو گوشت نہیں کھاتے ہیں، اڑتے شکاری پرندے نہیں ہیں، ان کی بیٹ پاک ہوتی ہے. اس میں کبوتر ہے، چڑیا ہے، ان کی بیٹیں بالکل پاک ہوتی ہیں، طوطے کی بھی پاک ہے. تو لہٰذا آپ کے کوئی کپڑے پہ بیٹ گر جائے تو آپ غور کریں، اور عمومی طور پہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ چڑیا کی بیٹ تو بہت چھوٹی سی ہوتی ہے. چیل کوے کی بیٹ چونکہ اکثر یہ اڑتے ہوئے کرتے ہیں تو گر کے پھیلتی ہے اور پتلی بہت ہوتی ہے، سفید کلر کی ہوتی ہے. تو وہ آپ بس دیکھ لیجئے گا، کپڑے کی چوتھائی کو نہ گھیرا ہو تو وہ معاف ہے. اور چوتھائی کو گھیر لیا، جیسے کالر پہ آ کے گرے تو کالر کا ایک حصہ پورا چوتھا حصہ گھیرا ہوا ہے تو پھر اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا. پاک پرندوں کی بالکل جائز ہے. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہن کو کوئی قرضہ دیا تھا، وہ بہن کا انتقال ہو گیا، پھر یہ انہوں نے قرضہ معاف کر دیا. اب بھانجی سے کوئی جھگڑا وغیرہ ہوا ہوگا تو انہوں نے کہا میں تو آپ کو پیسے واپس کروں گی، اور یہ منع کر رہی ہیں کہ میں پیسے نہیں لوں گی، کیونکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے حدیث میں ہے کہ تحفہ دے کر واپس لینا، ایسا جیسے قے کر کے اس کو معاذ اللہ چاٹ لینا. تو یہ کہتی ہیں کہ میں لینا نہیں چاہتی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، چونکہ آپ معاف کر چکی ہیں لہٰذا نہ لیں، لیکن اگر بھانجی بہت زیادہ اصرار کر رہی ہیں اور وہ بازی نہیں آ رہی تو آپ لے کر اس کو صدقہ کر دیجئے. یہ جھگڑنے کی، اس پر بھی ایک اور جھگڑا قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو سمجھائیں کہ میں معاف کر چکی ہوں. اگر وہ کہتی ہیں کہ نہیں میں تو اپنی والدہ کو ایسا قرضدار نہیں دیکھنا چاہتی تھی اور لے جائیں اپنا پیسہ، تو آپ لے لیجئے اور اس کو صدقہ کر دیں، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. اور صدقہ کر کے بہن کے لیے ہی ایصال ثواب کا قصد ارادہ بھی کر لیں. یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حدیث میں ہے کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے، تو کیا ہم کرونا کے مریض کی عیادت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ صحیح ہے کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے، وہ اللہ کے حکم سے لگتی ہے. اب آپ اگر عیادت کرنے جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے، کرونا بھی آپ کو لگ سکتا ہے نا. اڑ کر لگنے کا وہ مفہوم اگر آپ لے لیں حدیث کے مطابق، میں نے اس پہ بھی پہلے کلام کیا تھا، بعض لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور وہ بڑی بڑی باتیں شروع کر دیتے ہیں. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جراثیم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن وہ جراثیم بیماری کا سبب بنے گا کہ نہیں بنے گا، یہ میرے نبی نے فرمایا کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے. اگر جراثیم پہنچ بھی جائے تو وہ بیماری کا باعث اسی وقت بنے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ازلی ہوگا کہ یہ یہاں پہنچے گا اور بیماری کا سبب بنے گا، تو بیماری ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں طاعون ہو وہاں سے بھاگنے کو منع کیا، لیکن جہاں طاعون ہو وہاں جانے سے بھی منع فرمایا کہ نہ جاؤ. کیوں منع فرمایا؟ جانے دیتے، کیونکہ طاعون میں کوئی مرے گا تو وہ تو شہید کی موت مرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا؟ اس لیے کہ ایسے مقام پر جانا مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر بیماری دے دی، لوگ کہیں گے یہ اڑ کر لگی ہے، اور اعتقاد بھی کمزور ہوگا، اور پھر یہ پہنچنا ممکن ہے وائرس کا اس جگہ پر پہنچنا، نبی کریم نے اس لیے منع فرما دیا. تو دونوں چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کہیں پر آپ ہیں اور اس طرح کی کوئی مشہور ہو جاتی ہے بات تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ بیماری اڑ کر نہیں لگتی، اسی وقت لگے گی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا. اور اگر کہیں آپ ایسی جگہ پر نہیں ہیں، دوسری جگہ بیماری ہے اور عام پھیلی ہوئی ہے، تو وہاں جائیں نہیں،
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیماری ہو اور اعتقاد میں یعنی بیماری لگ جائے اور اعتقاد میں فرق پڑے، اس لیے احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دونوں چیزوں کی رعایت کر لیں۔ ایک کالر پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک جی سوال کریں۔ مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں جی ایک فوت ہو گئی ہے جی، اور وہ آدمی جو ہے وہ اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو کیا جو فوت شدہ ہے اس کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا؟ ٹھیک ہے۔ اور اچھا، ایک یہ بہن نے فرمایا انہوں نے روزے کی منت مانی تھی لیکن اب نہیں رکھ پا رہی، تو کیا اس کا کفارہ دے سکتی ہیں؟ تو بہن ایسا نہیں ہوتا، آپ نے ایک روزے کی منت مانی ہے تو آپ پوری زندگی میں جب چاہیں اس کو رکھ لیں۔ اگر آپ نے مشروط نہیں کیا تھا تو مثلا اگر آپ نے کہا اس جمعے کو روزہ رکھوں گی یا اس ہفتے کے اندر روزہ رکھوں گی، یہ تو آپ نے مخصوص کر دیا، پھر تو اسی میں آپ کو رکھنا ہوگا۔ وہ اگر دن گزر بھی گیا بہرحال بعد میں بھی رکھنا ہوگا، لیکن وہ اس کی رعایت کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے کہا تھا اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام ہو جائے میں ایک روزہ رکھوں گی، اس میں چونکہ کوئی لمٹ آپ نے مقرر نہیں کی ہے تو پوری زندگی اس کا وقت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے آپ ایک روزہ رکھیں، جب تک رکھنے کی ہمت ابھی ہو یا مستقبل میں اس کا گمان ہو کفارے وغیرہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، اور کریں گے بھی تو وہ نفل صدقہ بن جائے گا، آپ کو جب آپ صحت یاب ہوں گے روزہ رکھنا واجب ہی رہے گا۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ انتظار کریں، جب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے دے روزہ رکھ لیں، ورنہ 2-4 کو بتا دیں کہ بھی اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرے پیسوں سے میری وراثت کے جو پیسے ہیں ان میں سے پہلے ایک روزے کا فدیہ ادا کر دینا، یعنی تقریباً 200 روپے کا نیت 200 روپے کا کہہ دیجیے گا، 200 روپے صدقہ کر دینا میرے روزے کے فدیے کی نیت سے، تو بس ٹھیک ہے آپ کا وعدہ ہو جائے گا۔ لیکن جب تک آپ میں ہمت ہے یا آئندہ ہمت کی امید ہے یہ فدیہ یا کفارہ آپ کو نفع نہیں دے گا، یہ نہ دیں۔ ایک یہ کہتے ہیں 2 بیویاں ہیں، ایک فوت ہو گئی، اب شوہر تھوڑا اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، فوت شدہ کا حصہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ یہ وراثت نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی شخص اپنی زندگی میں کچھ مال تقسیم کرنا چاہے تو وہ تحفہ ہوتا ہے، گفٹ ہے، اس کو ہبہ کہتے ہیں عربک میں، لیکن وراثت نہیں ہے۔ مال وراثت اس وقت بنے گا جب یہ فوت ہوتا، تو یہ تو تحفہ دے رہا ہے، اور جب تحفہ دے رہا ہے تو جو فوت شدہ ہے اس کو کیسے تحفہ دے گا؟ فرض کر لیں شوہر کا انتقال ہو جاتا تو جو وارث مورث کی زندگی میں فوت ہو جائے، مورث اسے کہتے ہیں جس کا مال تقسیم ہو رہا ہے، تو جو وارث مورث کی زندگی میں فوت ہو جائے تو وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب اگر فرض کریں شوہر کا انتقال ہوتا تو ان کی بیوی کو حصہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ تو زندگی میں فوت ہو گئی تھی، باقی جو وارث موجود ہیں ان کو حصہ دیا جائے گا۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی نامحرم مرد ہمیں کھانے کی چیز دے تو کیا ہم لے سکتے ہیں؟ صورت یہ بتائی کہ جیسے ہم اسکول میں کام کرتے ہیں اور جو باس ہیں یا پرنسپل صاحب ہیں وہ بعض اوقات اسٹاف کو کوئی چیز دیتے ہیں کھانے کو، تو لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن اس طرح اجتماعی طور پہ کوئی چیز دی جائے تو بالکل لے سکتے ہیں، لیکن اگر اکیلے آپ کو کوئی تحفہ دے رہے ہیں تو وہ ہرگز نہ لیں، کیونکہ وہ بدگمانیاں پیدا کرے گا اور وہ خراب مطلب کی نیت بھی ہو سکتی ہے اور شریعت اس کو لائک نہیں کرتی ہے۔ اجتماعی طور پہ اس طرح سب کو دے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اپنے میزبان کو ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔